کیا کبھی آپ نے یہ سوچا اور سنا ہے کہ ایک لڑکی صرف اس لیے اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے؟ یا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے زندہ جلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے؟ کیا آپ نے یہ کبھی سنا ہے کہ ایک ماں کی آواز اس وقت خاموش ہو جاتی ہے جب وہ انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہے؟ یہ کوئی فسانہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر روز ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے لیکن کچھ نہیں بول پاتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستان کا نصیب بن گئی ہے، لیکن اگر اس کو ہم گہرائی میں دیکھتے ہیں تو یہ کتنی خوفناک اور بھیانک ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ پاکستان جینڈر ایکوالٹی میں 146 ملکوں میں 142ویں نمبر پہ آتا ہے اور دنیا میں چھٹا ڈینجرس ملک ہے جو عورتوں کے لیے سب سے زیادہ انسیف ہے۔ ہر سال تقریباً 18 لاکھ لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے جو کہ نابالغی کی عمر ہے، جو کہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہر سال تقریباً 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2022 میں 8000 سے زیادہ گھریلو تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ اصل تعداد اس سے کافی زیادہ ہو سکتی ہے جو کہ کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتی، جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین کو ان کے بنیادی حقوق نہ دیے جائیں۔ جینڈر ایکوالٹی ایک پرامن اور خوشحال دنیا کی بنیاد ہے۔ خواتین کی تعلیم سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ عورت پیدا نہیں ہوتی، اسے بنایا جاتا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد انسانی حقوق کی سب سے شرمندہ خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں غیرت کا لفظ ایک ہتھیار ہے جو کہ عورتوں کے خلاف یوز ہوتا ہے۔ قندیل بلوچ کو اس کے اپنے سگے بھائی نے گھر میں گلا گھونٹ کے اس لیے مار دیا تھا کیونکہ وہ صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی تھی، یا وہ سوشل میڈیا پہ ایک زندگی جینا چاہتی تھی جو کہ اس کے بھائی کو پسند نہیں تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں آزادی سے جینا چاہ رہی تھی یا اس کو آزادی پسند آ گئی تھی۔ ہر سال سینکڑوں خواتین کی سوچ کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ صرف سوچنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں 25 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں اکثریت لڑکیوں کی ہے۔ کئی علاقوں میں لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا جاتا ہے۔ ان کو اسکول جانا اور اسکول بھیجنا ہی ایک غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بچہ، ایک استاد، ایک کتاب، ایک قوم، ایک قلم، یہ سارا کچھ مل کے پوری دنیا بدل سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ اسی لڑکی کے ہیں جس کو گولی مار دی گئی تھی کیونکہ صرف اس نے ایجوکیشن کی بات کی، اور ان کو گولی مارنے والے طالبان تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ملالہ یوسفزئی۔ گھر ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنی خواہشات، اپنی حقیقت اور اپنے خوف کو دل کھول کے بیان کرتا ہے، لیکن پاکستان میں 34% خواتین ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کو گھروں میں مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں پاکستان میں گھریلو تشدد کے قوانین ابھی تک نامکمل ہیں۔ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 میں متعارف تو کرایا گیا، لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ پاکستان پہ عورتوں پر ظلم کی صرف ایک شکل نہیں ہے، ایک بنیاد، ایک ڈائمنشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائیکل ہے۔ یہ ایک ظلم کا، ایک تشدد کا، ایک بربریت کا وہ ویشس سائیکل ہے جس کو شاید سمجھنے میں بھی انسان کی پوری زندگی نکل جائے۔ تیزاب جیسے حملے۔ ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 150 لڑکیاں تیزاب کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شاید کسی مرد کو انکار کر دیتی ہیں، اور اس مرد کا میل کو اس تک بڑھ جاتا ہے، اس حد تک آ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب اس کی شکل بگاڑ دینی چاہیے۔ ونی جیسے واقعات، یہ وہ قبائلی رسمیں ہیں جس میں لڑکیوں کو تنازع کا حل بنا دیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کے بیچ میں تنازع ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے گھر کی بیٹی دوسرے گھر میں دے جاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ ایک دشمن کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اس صلح کی وجہ یہ یا اس صلح کا ریزن یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی بیٹی ان کو دیں گے تو صلح ہو جائے گی۔ اس حد تک عورت کو یہاں پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور اس کی خواہشات، اس کی ول کو، اس کی حقیقتوں کو، ان کے خوابوں کو کچلا جاتا ہے اور بے دری کو تلا جاتا ہے۔
اور ان چیزوں کو ہم شاید اپنی زندگی میں چھپاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اوپنلی شاید کہیں نہ کہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہی ہمارا معاشرہ ہے۔ کاروکاری جیسے واقعات سندھ اور بلوچستان میں آج بھی گنے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ آنر کلنگ، کاروکاری کر کے لڑکا اور لڑکی کو مارا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، یہاں پہ کاروباری، شوبز اور بہت سارے فیکشن آف دا سوسائٹی جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہیں، جن میں مائرہ خان ہیں، جن میں صنم سعید ہیں، نجم الثاقب ہیں، ایسے بہت سارے اور چہرے ہیں جنہوں نے عورت کے حقوق پر آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے اپنے پورے کیریئر کو تباہ کر کے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا ہی واقعہ ہمیں ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں نظر آتا ہے، جب خلیل الرحمان قمر نے لائیو ٹیلی ویژن پہ ایک عورت کو ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جو شاید ریپیٹ بھی نہیں کیے جا سکتے، اور ان کے بعد وہ آج تک اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ مائرہ خان غلطی تھی، وہ مائرہ خان کو معاف نہیں کر سکتے۔ امیجن کریں کہ میل ایگو صرف اس حد تک کہ کسی نے آپ کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیا، وہ آپ کی برداشت کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف ٹویٹ کر دیا، آپ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کی اصل امیج ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا وہ مرد ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معروف اداکار شان شاہد نے 2022 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا، ہمارے معاشرے میں مرد کو تو ہر چیز معاف ہے، لیکن عورت اگر آواز اٹھائے تو وہ بے شرم، بے حیا اور بغیرت ہوتی ہے۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان، جن کی فلم دنگل نے پوری دنیا میں خواتین کی طاقت کا پیغام دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عورت کمزور ہوتی نہیں، ان کو کمزور دکھایا جاتا ہے، ان کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پوری دنیا بدل جائے گی، کیونکہ عورت کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ اداکارہ اور سماجی کارکن اینجلینا جولی نے، جو UNHCR کی سفیر رہ چکی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ پاکستان کے دورے پہ آئی تو انہوں نے پاکستان کی عورتوں میں وہ ہمت دیکھی جو شاید وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں آبزرو نہیں کر سکتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں عورت جو ظلم برداشت کرنے کے باوجود ایگزسٹ کرتی ہے، وہ شاید مشرقی دنیا میں کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ خواتین کو جب معاشی طور پر مجبور رکھا جائے تو وہ ظالم کو چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے خواتین کو روزگار سے دور رکھنا بھی ایک ظلم، ان کی تعلیم پہ بین لگانا بھی ایک ظلم ہے، ان کی جاب میں رکاوٹ ڈالنا بھی ایک ظلم ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس شرکت صرف 24% ہے۔ پاکستان ٹوٹل پاپولیشن میں صرف 24% خواتین جو ہیں وہ اپنی اکانومی میں کنٹریبیوشن کرتی ہیں۔ تو امیجن کریں کہ اس ملک کے معاشی حالات کیا ہی ہوں گے جہاں پہ 70% پاپولیشن کو ریڈیکلائز کیا جائے، ڈس انفرینچائز کیا جاتا ہے کہ آپ تو جاب کر ہی نہیں سکتے، آپ کی جاب ویلیو ہے ہی نہیں۔ پاکستان انویسٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ کی ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر پاکستان میں خواتین کی معاشی شرکت بڑھ کر 50% ہو جائے تو ملک کی GDP میں 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی خواتین کو دبانا صرف ایک نقصان ایک معاشرے کا ہی نہیں بلکہ ایک پورے ملک کا نقصان ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کی GDP 30% تک بڑھ سکتی ہے اگر آپ 50% جو کہ 24% ریشو ہے اس کو 50% تک لے جائیں اور عورتوں کو کام کرنے دیں، شاید ہم کبھی نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر عاصم اعجاز معیشیات کے پروفیسر کہتے ہیں، جب گھر میں عورت کمائے گی تو بچوں کی صحت بہتر ہوگی، بچیاں اسکول جائیں گی اور غربت کا چکر ٹوٹے گا، کیونکہ غربت ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے جو صرف اور صرف آپ کے اندر آپریشن لے آتا ہے، آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو ہمیشہ یہ آپریس کرتے ہیں۔ 2018 سے پاکستان میں عورت مارچ کا آغاز ہوا۔ ہر سال 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین پر لاکھوں خواتین سڑکوں پر نکلتی ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ عورت مارچ کا نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی۔ یہ ایک کنٹروورشل نعرہ تھا جس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ، اس کا مین گول صرف یہی تھا کہ پورے پاکستان میں ایک بحث کی جائے کہ کیا عورت کو خود مختار رکھا گیا ہے، کیا عورت کو اس کے حقوق دیے گئے، کیا عورت اتنی پریویلیج ہے جتنا ایک مرد پریویلیج ہے، کیا عورت کو بنیادی سہولتیں ہیں جو ایک مرد کو ہوتی ہیں۔
ہرا بیگ عورت مارچ کی ایک منتظم نے کہا، ہم سڑکوں پر اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس ہمت ہے اور ہم اسے چھپانے کا انکار کرتے ہیں۔ معروف پاکستانی اینکر کاشف علی عباسی جو کہ ARY پہ آف دا ریکارڈ کا پروگرام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا، عورت مارچ چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ آپ کو، لیکن آپ اس چیز کو ضرور مانیں کہ عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہے اور وہ اظہار رائے کر سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، جو ظلم پاکستان میں خواتین پر ہو رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اسلام کو یوز کر کے عورتوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، ان کو غیرت کا نشانہ بناتے ہیں اور اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے، عورت کو حقوق دیتا ہے، عورت کا درجہ بلند رکھ کے بات کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائلوں کا حل ہے کیا؟ ہمارے پاس سولوشنز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، جن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بہتری لے آ سکتے ہیں۔ بالکل، پہلا حل سب سے امپورٹنٹ وہ ہے تعلیم۔ ہر لڑکی کو اسکول کا حق ملنا چاہیے اور یہ بشرطیہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت کو ہر دور دراز علاقے میں لڑکیوں کے اسکول کھولنے چاہیے اور اساتذہ کو باعزت تنخواہ دینی چاہیے۔ دوسرا حل قانون کا نفاذ۔ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے بہت سارے قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا۔ پولیس کو تربیت دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ پولیس عورت کو وکٹم جو عورت وکٹم ہوتی ہے اسی کو ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریپ جیسے کیسز جہاں پہ اتنی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تم روڈ پہ کیوں گئی، تم گاڑی کیوں چلا رہی تھی، تمہارا باہر جانا ضروری کیوں تھا۔ جو وکٹم بلیمنگ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تیسرا حل یہ ہے کہ مردوں کو تربیت دینی ہوگی کہ صرف عورتوں کو مضبوط بنانا کافی نہیں، بلکہ مردوں کو بھی سکھانا ہوگا کہ عزت دینا ایک مردان کی ہے۔ It is a part of your husbandry. It is part of your male notion that when you respect women, that means you are more powerful than you are disrespecting women. یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک والدہ، والدین، بھائی، بہن، جب ان کے اندر ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے تو باقی وہ سوسائٹی میں آٹومیٹیکلی کنورٹ اور کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ چوتھا حل یہ ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی ڈرامے اور فلمیں اگر خواتین کو طاقتور دکھائیں، ان کے کردار کو عزت دیں تو معاشرتی سوچ بدل سکتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ویپنائز پاکستانی ڈرامے عورتوں کو کرتے ہیں، ان کو ساس اور بہو کی ایسے چکر میں پھنسا دیتے ہیں جہاں سے کبھی کریٹیوٹی اور کریٹیو ایلیمنٹس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور یہاں پہ ایسے افیئرس کو دکھایا جاتا ہے جس میں عورت ان ہر سیلف بری ہو جاتی ہے بجائے کہ ان کو تربیت دی جائے۔ تو ایسے ڈراموں کا بھی کوئی مقصد نہیں، کیونکہ سول سوسائٹی کو ڈراموں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ صرف اور صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے رشتوں کو توڑا جائے۔ پانچواں حل ہے کہ معاشی خود مختاری، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اصل آزادی انسان کی زندگی میں معاشی آزادی ہوتی ہے جب وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ پاکستانی عورت صرف شکار ہے، وہ ایک مہرہ ہے جس کو ہر دفعہ مرد استعمال کرتے اپنے آپ کو فاتح قرار دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو جو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عورت نہ صرف گھر چلا سکتی ہے بلکہ ملک بھی چلا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، مجھ سے خواتین کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ امیجن کریں کہ ایک ملک کی وزیر اعظم عورت جس نے بچے بھی پیدا کیے اور ایک پوری ریاست نیوکلیئر اسٹیٹ کو بھی چلایا، تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی عورت اتنی کمزور نہیں ہے جتنا ہم اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔